امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ نمبر 8، حابیل اور قابیل۔ حارث ایک نوجوان اور خوبصورت پرفیکشنسٹ زندگی کے ہر پہلو میں سبقت لے جاتا ہے۔ اکثر اپنے چھوٹے بھائی قادر پر سایہ کرتا ہے جو کہ پھیکا اور سادہ ہے۔ اپنے بھائی کی خوشی کے لیے قادر کی قربانیوں کے باوجود حارث ہمیشہ اپنا راستہ حاصل کرتا ہے۔ در اثنا صوبیہ حارث اور قادر کی ایک ہوشیار لیکن غریب رشتہ دار قادر کو اس کے ساتھ محبت کرنے کے لیے جوڑ توڑ کرنا پڑتی ہے، جس سے اس کی آنے والی شادی ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ حارث اپنی رومانوی طاقت کے ساتھ جدوجہد کر رہا ہے، اپنی محبت حرام کے ساتھ رکاوٹوں کا سامنا کرتا ہے۔ حسد اسے حرام کو چھوڑ کر صوبیہ کا پیچھا کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ یہ فیصلہ بھائیوں کے درمیان تناؤ کا باعث بنتا ہے اور اس وقت اور بڑھ جاتا ہے جب صوبیہ اپنے فائدے کے لیے صورتحال کا فائدہ اٹھاتی ہے۔ نمبر 7، بے حد۔ حمزہ ایک خود ساختہ آدمی اپنے کام اور خود اعتمادی پر فخر کرتا ہے، جبکہ سونیا ایک امیر اور بااثر گھرانے سے تعلق رکھنے والی نرم دل لڑکی ہے۔ ان کے طبقاتی اختلافات کے باوجود وہ گہری محبت میں ہیں۔ در اثنا جگنو حمزہ کا پڑوسی اس پر خفیہ کرش رکھتا ہے۔ صوبیہ کے لیے حمزہ کی عقیدت کو دیکھ کر جگنو اس کے لیے اپنے جذبات کو سمجھتا ہے، جس سے اس کی محبت ایک جنون میں بدل جاتی ہے۔ جیسے جیسے سونیا اور حمزہ کا رشتہ پھولتا ہے، ایک دوسرے سے گہری محبت کے باوجود بیرونی قوتیں اور ذاتی مسائل اس کے تیزی سے بگاڑ کا باعث بنتے ہیں۔ کیا حمزہ اور سونیا اپنے تعلقات کو برقرار رکھنے کے لیے اپنے تنازعات پر قابو پا سکتے ہیں؟ کیا ان کے درمیان سماجی حیثیت کا فرق ان کے تعلقات میں چیلنجز پیدا کرے گا؟ کیا جگنو کا زبردست جنون حمزہ اور سونیا کے درمیان کھلنے والی محبت میں خلل ڈال سکتا ہے؟ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 6، گھاٹا۔ حمزہ اور رانیہ گہرے پیار میں ہے، یہ حقیقت پورے خاندان کو معلوم ہے، پھر بھی ان سے ناواقف ان کے کزن دانش اور ثنا خفیہ طور پر اس جوڑے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ ایک المناک واقعہ رانیہ کی زندگی کو الٹ پلٹ کر دیتا ہے اور اس کے حمزہ کے ساتھ تعلقات پر بڑے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ دانش اور ثنا اپنی چھپی ہوئی بددیانتی سے متاثر ہو کر ایونٹ کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں، جیسا کہ نتیجہ سامنے آتا ہے۔ 4 کزنز محبت، دھوکہ دہی اور مصائب کی مشکلات کا مقابلہ کرتے ہیں۔ حدود کو عبور کیا جاتا ہے اور ان میں سے ہر ایک اپنی محبت کے حصول میں ذاتی شیطانوں سے لڑتا ہے۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 5، منت مراد۔ منت ایک خوبصورت نوجوان لڑکی ہے جس کا تعلق ایک ترقی پسند خاندان سے ہے جو محبت، دیکھ بھال اور باہمی احترام کو اہمیت دیتا ہے۔ ایک ایسے ماحول میں پرورش پائی جہاں ہر ایک کے انتخاب کا احترام کیا جاتا ہے۔ منت کو اپنے فیصلے خود کرنے کی آزادی حاصل ہے۔ اپنے والدین کی بے وقت موت کے بعد اسے اپنے بڑے بھائی نفیس سے مدد ملتی ہے جو اسے پیار سے نوازتا ہے۔ دوسری طرف مراد کا تعلق ایک قدامت پسند خاندان سے ہے جہاں اس کی والدہ ازدواجی زندگی کے انتخاب پر خاصا اثر و رسوخ رکھتی ہے۔ اکلوتے بیٹے کی حیثیت سے مراد پر اپنے خاندان کی توقعات کو پورا کرنے کی ذمہ داریوں کا بوجھ ہے۔ نرم بولنے والا اور رومانوی فطرت کے لحاظ سے مراد اپنے آپ کو اپنی ماں کے اختیار کی خلاف ورزی کرنے سے قاصر محسوس کرتا ہے، خاص طور پر اپنے والد کے انتقال کے بعد۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 4، خمار۔ خمار ایک لازوال محبت کی کہانی ہے جو معاشرتی طبقاتی اختلافات سے پیدا ہونے والے چیلنجز اور ان سے پیدا ہونے والی نیگیٹیوٹی کو تلاش کرتی ہے۔ خمار معاشرتی توقعات اور چیلنجز کے سامنے محبت کی پیچیدگیوں کو تلاش کرتی ہے۔
فائز اور حریم مختلف پس منظر سے تعلق رکھنے والے دو افراد اپنی زندگی کو تقدیر سے جڑا ہوا پاتے ہیں۔ فائز ایک متمول گھرانے میں پیدا ہوا حریم سے بالکل متصادم ہے، جو ایک نچلے متوسط طبقے کے پس منظر سے تعلق رکھتی ہے۔ ان کے اختلافات کے باوجود تقدیر ان کے راستے ایک ساتھ باندھتی ہے۔ حریم اپنے بھائی روفی کی تعلیمی ضروریات اور اپنی والدہ کے طبی اخراجات کے درمیان پوری تندہی سے کام کر رہی ہے۔ اسے متعدد رکاوٹوں کا سامنا ہے۔ اس کی جد و جہد کے درمیان فائز، روفی کا ایک دوست، خاموشی سے ان کی مالی مدد کرتا ہے اور حتیٰ کہ حریم کے لیے کام بھی لیتا ہے، اگرچہ وہ ہوشیاری سے کام لیتا ہے۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 3، خی۔ کہانی ایک انتقامی کہانی ہے جو خی کی قدیم روایت کے پس منظر میں سامنے آتی ہے، جہاں دشمن کے خاندان کے مرد ارکان کو ان کے نسب کے تسلسل کو روکنے کے لیے ختم کر دیا جاتا ہے۔ اس پرانے انتقام کے مرکز میں درویش خان، دوراب خان اور اس کا بیٹا چنار خان ہے۔ درویش خان اپنے والد کے دوراب خان کے ہاتھوں قتل سے پریشان ہے۔ ایک پرامن زندگی کی تلاش میں درویش کا مقصد نسل در نسل دشمنی کو ختم کرنے کے لیے جنگ بندی کرنا ہے۔ تاہم شکوک پیدا ہوتے ہیں اور دوراب خان اور اس کا بیٹا چنار خان امن کے لیے درویش کے ارادوں پر شک کرتے ہیں۔ درویش کے حقیقی کوششوں کے باوجود امن کا پیغام دینے والے ایک مہربان انسان درویش کے گھر پر ایک جشن کے دوران واقعات کا ایک المناک موڑ سامنے آتا ہے، جس سے زمدہ اور اس کے خاندان کے لیے بے پناہ تکلیف ہوتی ہے۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 2، شدت۔ اسرا ایک خوبصورت اور پیاری نوجوان خاتون نے اپنے خاندان کی محبت اور دیکھ بھال سے بھرپور زندگی گزاری۔ اس کے برعکس سلطان ایک پرعزم اور کرشماتی کمال پرست اپنی خواہشات کو مسلسل حاصل کرنے کے لیے اپنے پریشان بچپن کے چیلنجز پر قابو پاتا ہے۔ ان کی شخصیت کے شدید اختلافات کے باوجود اسرا کو سلطان سے محبت ہو جاتی ہے، تاہم ان کی شادی کے بعد اسرا کو احساس ہوا کہ سلطان وہ مثالی آدمی نہیں ہے جس کا اس نے تصور کیا تھا۔ اسے خوش کرنے کے لیے وہ اپنی خواہشات کو قربان کر دیتی ہے اور ایک اہم تبدیلی سے گزرتی ہے۔ یہ انکشاف ان کے درمیان مسائل کے ایک نہ ختم ہونے والے سلسلے کا محرک بن جاتا ہے۔ ازدواجی زندگی کا سفر ایک پیچیدہ بھول بھلیا بن جاتا ہے، کیونکہ اسرا اور سلطان چیلنجز کو نیویگیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہر ایک دوسرے کو اپنی مرضی اور ترجیح کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 1، جان نثار۔ دعا ایک عاجز پس منظر سے تعلق رکھنے والی ایک خوبصورت لڑکی۔ اس کے والدین نے اپنی 2 بہنوں کے ساتھ اسے پالا ہے۔ اپنی بے گناہی کے باوجود قسمت نے نوشیروہ غزنوی کا سامنا کرنے سے پہلے دعا کو بدقسمتی کے ایک سلسلے کا نشانہ بنایا، تاہم ان کی ملاقات ان کی زندگی کو مکمل طور پر تبدیل کر دیتی ہے۔ نوشیروہ غزنوی ایک امیر نوجوان اپنے بھائی کی موت کے بعد اپنی زندگی میں ایک اہم لمحے کا سامنا کرتا ہے۔ یہ سانحہ نوشیروہ غزنوی پر متعدد ذمہ داریوں کا بوجھ ڈالتا ہے، جنہیں وہ ہچکچاتے ہوئے قبول کرتا ہے، صرف بعد میں انہیں نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ تاہم دعا سے ملاقات کے بعد اس کی زندگی ایک تبدیلی کا موڑ لیتی ہے۔ اسے پہلی نظر میں اس سے محبت ہو جاتی ہے، لیکن یہ اسے اپنی ذمہ داریوں کے ساتھ ایک نازک موڑ پر کھڑا کر دیتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔